درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ آپ کے سامنے یہ وہ صفات ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنے کوالٹی برابر بتاتے ہیں. اوضادیہ والے ساتھ ہیں، ایسے صفات جن کی ضد نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ اپنی حرکت پر، اپنی صفت پر قائم رہتے ہیں. جیسے کہ حرف صفیرہ سیٹی کی سی آواز والے ہیں، لین نرم آواز والے، قلقلہ جنبش والے، منحرف پلٹنے والے، تقریر دہرانے والے، تفشی پھیلنے والا، استطالت دراز لمبی آواز. یہ دو حرف ہیں لام اور را. ان کو حرف منحرفہ یعنی انحراف یعنی پلٹ جانے والے کہا جاتا ہے. یہ دو حرف اپنی ساتھ والی حرکت سے یا ساتھ والے حروف کی وجہ سے یہ اپنا پوزیشن چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. کبھی یہ باریک ہو جاتے ہیں، کبھی یہ موٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی اپنی آواز ہی نہیں دیتے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے تفصیل آئے گی. جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. حرف را یہ بڑا عجیب حرف ہے کیونکہ اس کی 7 صفات ہوتی ہیں، جس میں سے ایک صفت اس کی تکرار والی بھی ہے، یعنی ریپیٹ ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ. اس لیے اس کو حرف تقریر بھی کہتے ہیں، صفت تقریر بھی کہتے ہیں. دوسرے حرفوں کی صفات 5 یا 6 ہیں، لیکن اس کی 7 صفات ہیں. اس میں سے ایک صفت تقریر کی بھی ہے. حرف شین اس کو حرف تفشی کہا جاتا ہے. تفشی کی صفت رکھتا ہے یہ، یعنی پھیلا ہوا. یہ جب ادا ہوتا ہے تو منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، جیسے شجر، شیطا. تو اس کی آواز پورے منہ میں بھر کے آتی ہے، اس لیے اس کو حرف تفشی کہا جاتا ہے. یہ صرف ایک ہی حرف ہے، حرف شین. یہ حرف ضاد ہے. ضاد لمبا اور مشکل ترین ہے. اوپر کی آخری داڑھ کو جیب لگانے سے ادا ہوتا ہے. یہ حرف قلقلہ ہیں، یعنی ٹکرا کے اس کی آواز ٹکراتی ہے. لیکن یاد رہے جب ان پر فتح، ضم، کسرہ ہو تو آواز نارمل ہوتی ہے، لیکن سکون اور شد آنے پر یہ ٹکرانے کی آواز دیتے ہیں. ان میں 2 طرح ہیں. ایک قلقلہ کبریٰ اور دوسرے قلقلہ صغریٰ. یہ انشاءاللہ جب آپ تلاوت کرنے لگیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا اور انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ان حرفوں کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ حرف قلقلہ ہیں، یعنی ٹکرا کے
اس کی آواز ٹکراتی ہے، لیکن یاد رہے جب ان پر فتح، ضم، کسرہ ہو تو آواز نارمل ہوتی ہے، لیکن سکون اور شد آنے پر یہ ٹکرانے کی آواز دیتے ہیں۔ ان میں دو طرح ہیں، ایک قلقلہ کبریٰ اور دوسرے قلقلہ صغریٰ۔ یہ انشاءاللہ جب آپ تلاوت کرنے لگیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا اور انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قلقلہ یعنی حرف ساکن کو ظاہر کرنا۔ حروف قلقلہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ لفظ کے آخر میں قلقلہ، کبھی حرف قلقلہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، اس صورت میں حرف قلقلہ یا حرف ساکن پوری طرح ظاہر ہوتا ہے، جیسے قاف ساکن مثلاً الحریق، الحریق، اسواق، اسواق، یا طا ساکن مثلاً محیط، محیط، با ساکن مثلاً متاب، متاب، جیم ساکن مثلاً بهیج، بهیج، دال ساکن مثلاً حمید، حمید، قاف ساکن اقسموا، اقسموا، مثلاً طا ساکن اطعمهم، اطعمهم، مثلاً اجمعوا، اجمعوا، مثلاً دال ساکن ادبر، ادبر، لفظ مشدد میں قلقلہ، وتب، وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. الحق، الحق، الحج، الحج. صدق اللہ العظیم۔